جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت و عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، اسی طرح آپ ذوق سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سنانے کا بھی مزہ آئے گا اور آپ کو سننے کا بھی لطف آئے گا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کائنات میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے۔ کسی کو کسی ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی، کسی میں 2 چیزیں رکھ دی، کسی میں کچھ اور رکھ دی، لیکن اللہ رب العزت نے جب محبوب کو بنایا تو اللہ نے تمام نبیوں کی خصوصیات کو اکٹھا کر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں ودیت فرما دیا۔ علامہ اقبال کے ایک شعر ہے بڑا زبردست، آپ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ فرمایا یوسف کو اللہ نے حسن دیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پھونک کا، ایک دم کا ایک معجزہ دیا، یعنی آپ پھونک مارتے دم کرتے تو اللہ اسے شفا دے دیتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ فرمایا یہ ان کی انفرادی خصوصیات تھی، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ نے یہ ساری خصوصیات حضور کو عطا فرما دی۔ تو یہ اس انداز سے بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات کو بلند کیا ہے۔ قرآن میں تو رفعت ذکر کی بات ہے نا، لیکن ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو عرفہ و بلند رکھا ہے۔ عرفہ کہتے ہیں جو سب سے بلند ہو، عرفہ اس کے بعد اس سے کوئی بلند نہ ہو سکے، اس کو ہم عرفہ کہتے ہیں۔ جس طرح اعلیٰ حضرت کا شعر ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا بھی حضور سے ہے اور سب سے بلند بھی حضور ہے، یعنی حضور کے بعد کسی کو وہ بلندی نہیں مل سکی۔ اور اسی طرح رفعت کی جب بات آئی تو اللہ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رفعت کے دروازے ویسے ہی بند فرما دیے، اور رفعت کی ساری جو بلندیاں ہیں، عظمتیں ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ لا کر اللہ رب العزت نے ختم فرما دی۔ اب اس آیت کی تشریح میں ایک حدیث آپ بارہ سنتے رہتے ہیں، ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جبریل جب یہ آیت لے کر آئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صادق سوال کیا جبریل نے حضور سے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کہتا ہے، رب پوچھتا ہے، رب فرماتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو جبریل نے عرض کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے، یعنی آپ کے رفعت، آپ کے ذکر کی رفعت کا معنی یہ ہے، رب فرماتا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کائنات میں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ اتنا ذکر اللہ نے محبوب کا بلند کیا۔ اور یہاں ایک مزے کی بات، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا نا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی جس کو قرآن نے بھی بیان فرمایا۔ ابراہیم نے دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مولا میں دنیا سے جا تو رہا ہوں لیکن میری ایک عرضی ہے، میری ایک دعا ہے۔ اور وہ دعا کیا کی؟ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرا ذکر جاری رکھنا، میرا ذکر ختم نہ کرنا، یعنی اپنے ذکر کی رفعت کے لیے، بلندی کے لیے ابراہیم خود رب سے مانگ رہے ہیں، لیکن قربان جائے حضور کی عظمت پر، میرے محبوب نے دعا بھی نہیں کی، اللہ خود فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، 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 رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اب اس کے بعد ایک ہے اخلاق کی بلندی، ہر نبی کا اخلاق ضرب المثل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کی بات آئی نا تو وہاں لفظ اعلیٰ کا تذکرہ کیا۔ عربی زبان میں اعلیٰ کسی بات کی بلندی کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے اخلاق کے لحاظ سے بھی آپ کو سب سے زیادہ بلندیوں پہ فائز فرمایا ہے۔
یعنی اخلاق میں بھی اللہ رب العزت نے حضور کو رفعت عطا فرمائی، قرآن کہتا ہے۔ اب اس کے بعد معراج کا معاملہ ہے، حضرت موسیٰ کی دعا بھی آپ کے سامنے ہے، کوہ طور پہ جا کر رب سے دعا کی کئی بار، بعد مفسرین نے لکھا کہ 9 بار آپ نے دعا کی، اس لیے 9 بار راستے میں میرے آقا کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ کے ساتھ، 9 بار دعا کی، ربی آرینی، مولا تجھے دیکھنے کو دل کرتا ہے، آواز ایک ہی آتی رہی، لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، مطلب میں دکھا تو سکتا ہوں لیکن تیرے اندر میں نے وہ طاقت نہیں رکھی کہ تو میرا نور دیکھ سکے، لیکن اتنا اصرار کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ چل موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھ، میں ایک نور کی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا تو بس تو سمجھ لینا کہ تو نے میرا نور دیکھ لیا۔ رب نے ایک نور کی تجلی ڈالی، موسیٰ وہ بھی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے، فلما افاق قال سبحانک، جب ہوش آیا تو کہا مولا تو پاک ہے۔ یہاں ایک نور کی بات ہے، لیکن جب محبوب کی رفعت کی بات آئی نا تو اللہ رب العزت نے پھر آقا علیہ السلام کو آسمان پر بلا لیا، اور موسیٰ نے دعا کی تھی نا، لیکن میرے محبوب نے دعا بھی نہیں کی، اللہ نے خود آسمان کا دولہ بنا لیا، اور لامکا کی بلندیوں پہ بلا کر سارے حجابات ہٹا کر، یہ نہیں کہ اپنے نور کی ایک تجلی دکھائی، 2 تجلی دکھائی، نہیں، سارے حجابات اٹھا کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروا دیا۔ اب اس سے اگلی رفعت دیکھیے گا، حضرت جبریل کی کتنی طاقت ہے، کہتے ہیں کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ دنیا میں ان کا نزول بھی ہو سکتا ہے، واپس بھی جا سکتی ہے، ان کی اتنی ان کی رفتار ہے، لیکن سدرہ پہ جا کر وہ بھی جواب دے گئے۔ اس سے بھی آگے میرے آقا کی رفعت دیکھیے گا، آئے ہائے، ہمارا یہ ایمان اہل سنت کا کہ حضور ہے نور، لیکن اللہ رب العزت نے لبادہ بشریت میں حضور کو کائنات میں مبعوث فرمایا تاکہ ایک انسان ہی انسان کے لیے رہنما بن سکے، ہے وہ نور، لیکن سدرہ پہ جا کر بھی نور پیچھے رہ گیا، اور میرا آقا بطور بشر سدرہ سے بھی آگے چلے گئے۔ یہ رفعت اور یہ عظمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ یہاں ایک شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، میرا آقا ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے نا، معراج کے حساب سے حضور کی رفعت دیکھیے گا، تو شاہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کہتا ہے بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پہ یا تلیاں، ہائے ہائے ہائے۔ جبریل آئے تھے نا حضور کو لینے، تو عرض کیا مولا محبوب تو تیرا آرام فرما رہا ہے، فرمایا اے جبریل اسی دن کے لیے تو میں نے تمہیں کافور سے بنایا تھا، چال میں نے نبی کے قدموں کو بوسہ دیا، اب نور میرے آقا کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پہ یا تلیاں، جس کی خاطر سجیا ہو یعنی عرش بریدیاں گلیاں۔ سدرہ پہ جا کر جبریل نے کہا محبوب آگے آپ جانے اور آپ کا رب جانے، میں نہیں جا سکتا۔ تو شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا، کمال کا جملہ، کہتا ہے کہ بشر تے اگے وددا ہی جاوے، بشر تے اگے وددا ہی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیا ویکھیا آکھے بلے بلے بلے۔ یہ رفعت ہے حضور کی۔ جس ویلے ان ود دیا ویکھیا آنکھیں بلے بلے۔ تو معراج کے حساب سے بھی اللہ رب العزت نے حضور کو یہ رفعت عطا فرمائی، اور یہ اسی آیت کا ہمارا بیان کر رہا ہوں، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں بطور خاص ذکر کا اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے تیرا ذکر بلند کیا، لیکن ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے محبوب کی ذات کو سب سے بلند رکھا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے، حسن کے لحاظ سے بھی اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے بلند حضور کو رکھا ہے۔ حسن یوسف آپ کے سامنے ہے، مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ بعد دفعہ جب وہ گھر سے نکلتے تو چہرے پہ نقاب اوڑھ لیتے تھے تاکہ کوئی اشراف زادی آپ کے حسن میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اگر کبھی وہ بغیر حجاب کے نکلتے تو آپ کے حسن کی شوائد دیواروں پر پڑتی تھی۔ یہ یوسف کا حسن ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یوسف علیہ السلام کا حسن میرے نبی کے حسن کی زکوٰۃ ہے۔ آئے ہائے، آپ سب نے زکوٰۃ دی ہوگی، یقیناً دی ہوگی۔ کل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ نے زکوٰۃ دی ہے۔ 1 لاکھ ہو 5,000 آپ نے زکوٰۃ دے دی، 2 لاکھ ہے 10,000 آپ نے زکوٰۃ دے دی، اوپر تک جاتے جائیں۔ اگر لاکھ بھی ہو 5,000 دے بھی دیا جائے تو مال کو فرق نہیں پڑتا۔ اندازہ کریں اگر یوسف علیہ السلام کا حسن میرے نبی کے حسن کی زکوٰۃ ہے تو پھر کل حسن کا عالم کیا ہوگا، کل مال کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کا حسن کیسا ہوگا۔ یہاں ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے حسن کے حوالے سے اس نے بات کہی، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں،
میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی ہائے ہائے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے جیو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلا وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علما وچ نہ آوے خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر ہی نہ آوے حسن کے لحاظ سے بھی اللہ نے میرے نبی کو رفعت عطا فرمائی سب سے بڑھ کر نبی رسول یہی سب سے بلند مقام و درجہ ہے نا انسانیت میں ان سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا حسن عطا فرما رکھا تھا اب آئیے اس کے بعد 1,24,000 نبی آئے دنیا میں رسول آئے اللہ نے کسی ایک نبی کی زندگی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی کسی ایک کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی لیکن جب محبوب کی باری فرمایا اللہ امرکا اے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم ہے ہائے 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 اندازہ کرے حضور کی رفعت کی بات اور بھائی محبوب کی عظمت کا تو اندازہ کرے میرے نبی کی زندگی کی قسم اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کسی نبی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی چہرہ تو دور کی بات کسی کے گیسو کی قسم نہیں اٹھائی جبکہ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسم ہے چاشت کی اس چاشت سے مراد آقا علیہ السلام کا والضحیٰ کا چہرہ ہے اور واللیل سے مراد میرے آقا کی زلفیں ہیں ارے اندازہ تو کرے حضور کی رفعت کا اللہ رب العزت قرآن میں نبی کے چہرے کی بھی قسم اٹھاتا ہے اور میرے نبی کے بالوں کی بھی قسم اٹھا رہا ہے اب اس کے بعد آئیے گا اللہ رب العزت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی بولا میرا سینہ کھول دے میرا کام میرے لیے آسان کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں یہ آپ نے اس وقت کی ہی تھی جب بچپن میں آپ نے وہ ایک آگ کا انگارہ اپنی زبان پہ رکھا تھا تو آپ کی زبان جل گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت تھی جب اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون کو جا کر دعوت حق دو اور ہارون کو بھی ساتھ لے جاؤ تو اس وقت موسیٰ نے یہ دعا کی تھی مولا میری زبان میں تو گرا ہے لکنت ہے وہ میری بات سمجھ نہیں سکے گا ایک تو میرا سینہ کھول دے اور دوسرے میری زبان کی گرا کھول دے ارے شرح صدر کی دعا موسیٰ خود رب سے کر رہے ہیں لیکن قربان جائے حضور کی عظمت پر میرے محبوب نے دعا بھی نہیں کی اللہ خود قرآن میں کہتا ہے الم نشرح لک صدرک اے محبوب کیا ہم نے تیرا سینہ تیرے لیے کھول نہیں دیا علم و حکمت کی باتیں تیرے سینے میں داخل نہیں فرما دی یہ عظمت اور یہ رفعت ہے جو اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرما رکھی ہے اب اس کے بعد آئیے گا ایک ہے انداز تخاطب یہ بڑی خاص بات ہے اللہ نے کسی بھی نبی کو بلایا نہ نام لے کے بلایا یا نوح یا عیسیٰ یا ابراہیم یا موسیٰ یا شعیب قرآن کہتا ہے نبیوں کو نام لے کے پکارا لیکن جب محبوب کی باری آئی تو انداز تخاطب بھی اللہ نے تبدیل فرما لیا یہ نہیں کہا یا محمد نہ جب بھی کہا یا ایھا الرسول کبھی کہا یاسین کبھی کہا طٰہٰ کبھی کہا یا ایھا المدثر کبھی کہا یا ایھا المزمل اللہ میرے نبی کی چادر کی قسمیں قرآن میں اٹھا رہا ہے ارے محبوب کی بات آئے تو انداز تخاطب بدل جاتا ہے اندازہ کرے اللہ نے میرے محبوب کو کتنی رفعت عطا فرما رکھی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی بارگاہ کی تعظیم اور ادب کرنے کا قرآن میں حکم نہیں دیا کسی نبی کا بڑا تعلق ہے موسیٰ کا تھوڑا پیار نہیں تھا ابراہیم کا تھوڑا پیار نہیں ادریس کا تھوڑا پیار نہیں اتنا پیار کہ ادریس نے دعا کی مولا تیری جنت دیکھنے کو جی چاہتا ہے اللہ نے فرشتے بھیجے جاؤ میرے ادریس کو لے کر آؤ جنت میں چلے گئے تو واپس آنے سے انکار کر دیا اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ہم نے بلندی پہ انہیں بلند کر لیا فرشتوں نے پوچھا یا نبی اللہ وقت ختم ہونا چاہتا ہے اب زمین پر واپس جانا ہے کہا میں نہیں جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں پیغام پہنچائے گا پوچھا ہے میرے نبی کیوں نہیں جانا چاہتا فرمایا کہ مولا تو نے خود کہا ہے جو ایک بار جنت میں چلا گیا اسے نکالا نہیں جائے گا اب میں جنت میں آ چکا ہوں واپس جانا یہ تیرے وعدے کے خلاف ہے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے ادریس کو یہی رہنے دو ارے جب محبوب کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے محبوب کی بارگاہ کا پھر ادب سکھا دیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح بات کرتے ہو نبی کی بارگاہ میں آ کر اس طرح بات بھی نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آواز بلند ہو جائے اور تمہاری زندگی کے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائے
یعنی کسی نبی کی بارگاہ کا ادب اللہ رب العزت نے نہیں دیا۔ اب آئیے اس کی بات، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کے محفوظ ہونے کا قرآن میں ذکر نہیں کیا، دشمنوں سے بچانے کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، بڑے بڑے نبیوں کو قتل بھی کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل نے کئی نبی قتل کیے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن کہتا ہے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نبی قتل کر دیے، لیکن اللہ نے قرآن میں کئی نہیں کہا اے موسیٰ تیری حفاظت کرنا یہ میرے ذمہ ہے، نہیں کہا اے ابراہیم نمرود تمہیں آگ میں ڈالنے جا رہا ہے تیری حفاظت کرنا یہ میرے ذمے ہے۔ بے شک بچایا اللہ نہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ لیکن جب محبوب کی باری فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں، تیری حفاظت کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ ہائے ہائے قربان جائے حضور کی عظمت پر۔ قرآن نازل ہو تو پھر بھی رب کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن بھی ہم نے نازل کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ محبوب بھیجا بھی تمہیں ہم نے ہے، تیری حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اور ہر موقع پہ اللہ نے پھر حفاظت فرمائی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے، کسی ایک کے زمانے کی قسم اللہ نے قرآن میں نہیں اٹھائی، کسی کے زمانے کی قسم نہیں اٹھائی۔ انہوں نے کہا ابراہیم مجھے تیرے زمانے کی قسم، نو، اے موسیٰ مجھے تیرے زمانے کی قسم، نہیں کہا۔ لیکن جب محبوب کی باری فرمایا والعصر، اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے۔ زمانے تین ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زمانہ ماضی کی قسم، نہیں، اگر زمانے ماضی کی قسم اٹھاتے تو عظمت کم ہو جاتی، کیونکہ اس میں حال اور مستقبل کا ذکر نہیں۔ اگر حال کی قسم اٹھاتا رب تو پھر بھی دو زمانے رہ جاتی، اگر مستقبل کی قسم اٹھاتا پھر بھی بات ادھوری رہ جاتی۔ لیکن جب محبوب کی بات آئی تو اللہ نے کسی بات کو ادھورا نہیں چھوڑا، مطلقاً کہا محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے۔ جب زمانہ کہہ دیا تو اس میں ماضی بھی آ گیا، حال بھی آ گیا اور مستقبل بھی آ گیا، تاکہ کسی طرق سے بھی نبی کی عظمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور اللہ نے کسی نبی کی زمانے کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن جب محبوب کی باری ہے تو زمانے کی قسم بھی اٹھا۔ اب اس سے بعد آئیے گا اللہ رب العزت نے، دیکھیں آپ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں، آپ کو چنیدہ نبیوں کے نام مل جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ملم نقصص علیک، بہت سارے ایسے نبی اور رسول ہیں جن کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے، کچھ کے بیان کر دیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ لیکن محدثین اور مفسرین اس بات پر اتفاق کیا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول دنیا میں آئے، لیکن کسی ایک نبی کی زندگی بھی آپ کو محفوظ نہیں ملے گی۔ سب سے مشہور نبی حضرت موسیٰ ہے، سب سے زیادہ تذکرہ ان کا قرآن میں ملتا ہے، لیکن آپ ان کی مکمل زندگی آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ پیدا کہاں ہوئے، ان کا بچپن کیسا گزرا، جوانی کہاں گزاری، بڑھاپا کہاں گزارا، نہیں ملے گا آپ کو۔ چند چنیدہ آپ کو باتیں مل جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 33 سال عمر پائی، ان کی جوانی کے کچھ واقعات آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے۔ صرف قرآن کی بات نہیں کر رہا، آپ قرآن اور انجیل کو بھی پڑھ کر دیکھ لیں، ان کی مکمل زندگی آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ لیکن حضور کی رفت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کی زندگی کا ایک ایک حصہ کتابوں میں محفوظ فرما دیا۔ آپ نے بچپن پڑھنا ہو وہ بھی مل جائے گا، جوانی پڑھنی ہو وہ بھی مل جائے گی، حضور سفر میں گئے آپ کو وہ بھی مل جائے گا، حضور کے بال کیسے تھے، حضور مانگ کیسے نکالتے تھے، آنکھوں میں کیا ڈالتے تھے، حضور کھاتے کیا تھے، پہنتے کیا تھے، یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ حالانکہ ان باتوں کی انسان کو کیا ضرورت، حتیٰ کہ صحابہ نے حضور کے داڑھی کے بال بھی گن ڈالے کہ حضور کا جب وصال ہوا تو داڑھی کے بال کتنے سفید تھے، صحابہ نے وہ بھی گن کر کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ ارے جس نبی کے بالوں کو بھی صحابہ نے معلوم کر لیا ہو، محفوظ کر لیا ہو، اندازہ کریں پھر اللہ نے اس نبی کو کتنی عظمت سے نوازا ہوگا۔ اب آئیے آخری بات کرتے ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ دیکھیں کائنات کے اندر جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے جب تبلیغ کا آغاز کیا نا انہیں مشکلات کا سامنا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سامنا ہوا، لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تو آپ کو گمراہ کہہ دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ سب کچھ ہوا، امت نے اعتراضات بھی کیے، لیکن ہر نبی نے اس اعتراض کا جواب خود دیا ہے۔ یہ بات نقطے کی ہے، اللہ نے کسی پر اعتراض کا جواب خود نہیں دیا۔ یہ نہیں کہ ابراہیم پہ اعتراض ہوا تو جواب اللہ نے دیا ہو، موسیٰ پہ اعتراض ہوا تو اعتراض کا جواب اللہ نے دیا ہو، نہیں، کسی نبی کے اعتراض کا جواب اللہ نے نہیں دیا۔ لیکن نبی پر جب بھی کسی نے اعتراض کیا اللہ نے قرآن نازل فرما کر اس اعتراض کا جواب دیا۔
ولید بن مغیرہ نے فقط حضور کو مجنون کہا تھا نا، اللہ نے اس کے رد میں قرآن کی 9 آیات نازل فرما دی. اعتراض اس نے کیا، رد اللہ نے کیا. آس بن وائل بدبخت نے میرے آقا کے بیٹے کے وصال پر کہا محمد تو نعوذ باللہ ابتر ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی، نسل کیسے چلے گی. اب اس اعتراض کا جواب اللہ نے پوری سورت کو نازل فرما کر دیا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. اب اس کوثر سے کیا مراد، ایک الگ موضوع ہے. یعنی اس موقع پر بھی اس اعتراض کا جواب خود اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے. پتہ چلا کہ ہر طرق سے، ہر طریق سے، ہر لحاظ سے، ہر مقام پر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے بڑھ کر رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے. کائنات میں حضور کا کوئی ثانی نہیں، نہ حسن کے اعتبار سے، نہ کردار کے اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے، نہ سیرت کے اعتبار سے، نہ جسم کے اعتبار سے، نہ رفعت اور بلندی کے اعتبار سے. اللہ نے ساری عظمتوں کو سمیٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ودیعت فرما دی. حاضرین محترم، اس لیے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں. ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اہل سنت کے علماء ان کی بات بھی شروع محبت سے ہوتی ہے، ختم جا کر محبت پر ہی ہوتی ہے. آئیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سینوں کو نبی کی محبت کے ساتھ مضبوط کر لیں، نبی کی محبت سے اجاگر کر لیں، نبی کی محبت کا نور اپنے دلوں میں مضبوط کر لیں. کیونکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمارے کام آنے والا ہے. جس کا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بات کی نا کہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا. اور شعر سنیے، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی. پھر صاحب فرماتے ہیں کیا کہ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، اور بے شک رسول شافی محشر ہے منکرو، کیا تم کو ان کے سامنے لایا نہ جائے گا، اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. رب کو راضی کرنا ہے، پہلے محبوب کو راضی کرنا. واصف علی واصف نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں نبی کو چھوڑ کر انسان نے ہر چیز کو حاصل کر لیا ہے، لیکن نبی کو چھوڑ کر رب کو حاصل نہیں کر سکتا. رب اسے ہی ملے گا جسے پہلے نبی مل جائے گا. رب خود بھی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہ کیا ہے تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ. بھائی رب تو کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شاہ آنکھ سے بھی زیادہ قریب ہوں. گناہ تیرا کیا ہے، نافرمانی تیری کی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ تو کہتا ہے میرے در میں آ جاؤ، لیکن تو کہتا ہے میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ. اندازہ تو کریں وہ رب بھی ہمیں اپنے محبوب پہ جانے کا حکم دے رہا ہے. تو وہ بدبخت انسان نہیں جو محبوب کو چھوڑ کر ڈائریکٹ رب تک جانے کی کوشش کرے. اگر کوئی ایسی چال چلنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اس لیے ہدایت اسے ہی ملے گی جس نے اپنے تعلق کو نبی کے ساتھ مضبوط کر لیا ہے. اللہ اسے صحیح معنوں میں ہدایت عطا فرماتا ہے. آئیے آج کے اس درس کے اندر یہ پیغام لے کر جائیں کہ نبی کی محبت اور نبی کی ذات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اعمال بھی قبول نہیں، کچھ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ارے وہ ذوالخویصلہ تمیمی، وہ منافق بدبخت جس نے میرے نبی کی بارگاہ میں فقط اتنا آ کے کہا تھا اعدل یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول عدل کیجئے گا. عمر فاروق تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا حضور مجھے اجازت ہے میں بدبخت کا سر قلم کر دوں. اس بدبخت کو یہ نہیں پتا اگر نبی عدل نہیں کرے گا تو کائنات میں کون کرے گا. میرا آقا نے فرمایا عمر بیٹھ جا. اب اسلام اتنا مضبوط نہیں ہوا، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے دیکھو مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. فرمایا عمر بیٹھ جا. بیٹھ گئے. اب وہ بدبخت حضور کی طرف پشت کر کے جانے لگا، اور صحابہ کے ادب کا یہ عالم تھا انہوں نے ساری زندگی کبھی حضور کی طرف پشت بھی نہیں کی. جنہی قدموں پہ آتے انہی قدموں پہ چل کے وہ واپس جایا کرتے تھے. اتنا ادب کیا انہوں نے بارگاہ رسالت کا. لیکن جب وہ ذوالخویصلہ تمیمی پلٹنے لگا نا تو اس نے حضور کی طرف پشت کر دی. میرا آقا نے صحابہ سے فرمایا اس کو غور سے دیکھ لو، قرب قیامت اس بندے کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی، اور وہ قوم ایسی ہوگی کہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تمہاری نمازیں ان کے مقابلے میں کم پڑ جائیں گی. قرآن اتنا پڑھیں گے لوگ اشش کر اٹھیں گے ان کے قرآن پر، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. صدقہ و خیرات اتنا دیں گے تمہارا صدقہ و خیرات ان کے مقابلے میں کم پڑ جائے گا. لیکن حضور نے ایک بات کہی، یہ کچھ نشانیاں بتائی اور کچھ اس کے علاوہ بھی نشانیاں حضور نے بتائی. سر سے وہ گنجا تھا، اور یاد رکھیے گا یہ متفقون علیہ حدیث ہے، حدیث کا سب سے بلند درجہ ہے. متفقون علیہ حدیث اسے کہتے ہیں جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہو.
दुनिया का कोई आलिम, पीर, कोई मौलवी भी इस हदीस को रद्द नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता ये हदीस ज़ईफ है, नहीं, ये सबसे आला दर्जा है। आज बड़ी हमारे मुआशरे की बदकिस्मती है, लोग इतना अपना अकीदा ख़राब कर चुके हैं, नमाज पढ़ने के लिए भी उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती हम नमाज किसके पीछे पढ़ रहे हैं, कि वो बद अकीदा तो नहीं, नबी के बारे में उसका नज़रिया क्या है। देखे जी, नमाज तो अल्लाह की पढ़नी है ना, उधर पढ़ ले इधर पढ़ ले, बात ख़त्म। लेकिन याद रखिएगा, इमाम का बद अकीदा होना ये इंसान की नमाज को ख़राब कर देता है। ईमान का सही अकीदा होना ये शर्त है नमाज की। इसलिए अरे वो शख्स भी तो था उमर फारूक के ज़माने में, वो भी तो वक़्त का इमाम था, जो हर रोज़ फजर की नमाज के अंदर सूरह अबासा की तिलावत किया करता था। उमर फारूक को फ़कत ये पता चला कि वो तिलावत इसलिए करता है क्योंकि उस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की तवज्जो किसी और बात की तरफ करवाई थी। वो वाक़या ये था कि हुज़ूर बात फरमा रहे थे तो एक नबीना शख्स हुज़ूर को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश कर रहे थे, हुज़ूर की तवज्जो ना हुई तो अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, मेरे महबूब की तवज्जो करवाई। अब वो मुनाफिक बदबख्त इंसान ये समझा कि शायद अल्लाह ने महबूब को डांटा है, ये नजरिया रख कर वो हर रोज फजर की नमाज में सूरह अबसा की तिलावत किया करता था। ये थी उसकी बदअकीदगी। उमर फारूक को पता चला, उसको बुलाया और अपनी तलवार के साथ उसका सर कलम कर दिया। आप इसको मामूली समझते हैं जी, नमाज ही पढ़नी है ना, जितने मर्जी पढ़ लो। इसलिए इमाम का सही अकीदा होना ये बहुत ज़रूरी है। अकीदे की पहचान करें, हर ऐरे गहरे के पीछे जाके नमाजें ना पढ़ना शुरू कर दिया करें जी, उथे जल्दी नमाज होती है इस वास्ते उथे चले जाने जी, उथे चले जाने जी, उथे 1:30 बजे नमाज हो जाती है। अफसोस है हमें अपने अकीदे पर और अपने मसलक पर इतने हम कमज़ोर पड़ गए अपने मसलक के एतबार से। आज ज़रूरत है इस बात की हम अपने अकीदे पे डट जाएं, अपने अकीदे को मजबूत करें और फ़ख्र करो अपने अकीदे पर। हमारा अकीदा किसी शहर में बैठ कर लोगों ने नहीं इसको कायम किया। हमारे अकीदे की बुनियाद गुंबद खजरा है, हमारे अकीदे की बुनियाद सहाबा किराम है, हमारे अकीदे की बुनियाद अहले बैत अतहार है। इसलिए फ़ख्र करो अपने अकीदे पर। अल्लाह ने हमें इतना सच्चा और सुच्चा अकीदा अता फरमा रखा है। अब आइए, ज़ुल्खवैसला तमीमी जब चलने लगा ना, सर से गंजा था, उसकी शलवार आधी पिंडली तक उठी हुई थी और गाल उसके उभरे हुए, आंखें उसके अंदर को डसी हुई थी। ये उसका खद्दो काल हुलिया में आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने रखा और ये सारा कुछ बयान करने के बाद हुज़ूर ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत एक कौम पैदा होगी इसकी नस्ल से और ये वो काम करेंगे, तुम्हारे अमाल कम पड़ जाएंगे। लेकिन हुज़ूर ने साथ ही फरमाया, यमरुकून मिनद्दीनी कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया, फरमाया वो दीन से इस तरह खारिज होंगे जिस तरह तीर कमान से खारिज हो जाता है। जिस तरह तीर निकल जाए तो वापस नहीं आ सकता, इसी तरह वो लोग भी दीन से खारिज हो चुके होंगे। इसलिए अपने अकीदे की पहचान करें और नबी की मोहब्बत सही मानों में अपने सीनों में बचाएं और नमाजों की फिक्र करें। नमाज पढ़े, ज़रूर पढ़े, लेकिन किसी सही और अकीदा शख्स के पीछे जाकर नमाज पढ़ा करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह में सही मानों में इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में बस एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इसी दिन दर्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन अभी बाकी, हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ दर्स देते रहें। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी इसी मरकज़ी जामे मस्जिद बिलाल से एक अज़ीम उशान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली का आगाज़ करते हैं। आप में से अक्सर और बेशतर अब आप उसमें अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे चेले हमें नए भी नज़र आ रहे हैं। आप सब अब आपको मैं अभी से दावत दे रहा हूँ, आप हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह इस साल हम पहले से भी बढ़कर शौक़, ज़ौक़ और जज्बे के साथ हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मिलाद की जो तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे। ईद के बाद हम 3-4 माह पहले ही तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप भी इसके लिए अभी से तैयार हो जाएं, माली तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। एक दिन आता है साल के बाद और वो मखसूस दिन है 12 रबीउल अव्वल का। सबको पता है हुज़ूर की विलादत का दिन है। हम देखे सियासी जलसों में भी जाते हैं, लाहौर जाना हो, इस्लामाबाद जाना हो, हम भर कर जाते हैं, जबकि पता है वहाँ जाके मिलना कुछ भी नहीं है, बिरयानी का एक डब्बा मिल जाएगा और क्या मिलेगा। लेकिन नबी की ज़ात के लिए निकलना ये तो वैसे कार खैर है ना, अल्लाह भी खुश है, अल्लाह का रसूल भी खुश है। तो साल के बाद एक दिन के लिए हमने निकलना होता है, तो आज से इस बात का इरादा कर जाए इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम पहले से भी बार कर इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। नहीं करनी शिरकत? कौन कौन शिरकत करेगा? सभी करेंगे ना इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और मैं अपनी मस्जिद की इंतज़ामिया का भी बारे दीगर शुक्र अदा करता हूँ, हर मौका पर इनकी सपोर्ट रहती है। अपने नमाजियों की, बुज़ुर्गों की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की सही मानों में अखलास के साथ अल्लाह हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और मिलाद का जो ये हम प्रोग्राम
جو شیڈول ترتیب دیتے ہیں، اللہ اس سال ہمیں پہلے سے بھی زیادہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔